دوئم پوزیشن حافظہ خدیجہ فاروق نے. ڈریس میکنگ کورس میں اول پوزیشن حاصل کی ہے رابعہ رضوی نے. دوئم پوزیشن بریرہ الجاسیہ نے. کمپیوٹر اپلیکیشن کورس میں اول پوزیشن حاصل کی ہے عمارہ نصرت نے. کمپیوٹر اپلیکیشن کورس میں دوئم پوزیشن حاصل کی ہے سفیان غفور نے. ویب ڈیولپمنٹ کورس میں اول پوزیشن حاصل کی ہے حسیب اسامہ نے. دوئم پوزیشن آسیہ کنول نے. ویڈیو پروڈکشن کورس میں اول پوزیشن حاصل کی ہے طارق محمود نے. دوئم پوزیشن اشر شہزاد نے. فیبریکیٹرز کورس میں اول پوزیشن حاصل کی ہے قربان علی نے. دوئم پوزیشن محمد قدوس نے. پلمبرز کورس میں اول پوزیشن حاصل کی ہے عبد المحسن نے. دوئم پوزیشن جمیل احمد چوہان نے. لیدر گارمنٹس کورس میں اول پوزیشن حاصل کی ہے سرفراز احمد نے. دوئم پوزیشن زاہد محمود نے. ڈرائیور کورس میں اول پوزیشن حاصل کی ہے رضوان لطیف نے. دوئم پوزیشن محمد آصف نے. آٹو الیکٹریشین کورس میں اول پوزیشن حاصل کی ہے رضوان ارشد نے. دوئم پوزیشن فیاض احمد نے. سیکیورٹی گارڈ کورس میں اول پوزیشن حاصل کی ہے غلام علی نے. دوئم پوزیشن سجاد اختر نے. مٹیریل لیب کورس میں اول پوزیشن حاصل کی ہے ذکیہ خان نے. ان کا تعلق صوبہ بلوچستان کے ضلع ذوب سے ہے. مٹیریل لیب کورس میں ہی دوئم پوزیشن حاصل کی ہے سید ذیشان شاہ. میں مہمان خصوصی جناب میاں محمد شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمیں اپنے خیالات سے منور کریں. کو کمانڈر لاہور جناب
عدنان خواجہ جوائنٹ نیفٹیک، بریگیڈیئر حسن رضا ایگزیکٹو ڈائریکٹر لائٹ، کرنل محمد سرفراز، عزیز طلبہ و طالبات، مہمان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ڈائریکٹر جنرل لاہور انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن اور کور کمانڈر لاہور ان کے رفقا کا دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس ادارے کی تقسیم اسناد کے موقع پر معلوم کیا۔ میں سب سے پہلے یہاں موجود طلبہ و طالبات کو ان کی کامیابی پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ آج میں ان طالب علموں کے درمیان موجود ہوں جو عصر حاضر کے جدید علوم اور فنون سے بہرمند ہو کر ملک و قوم کا نام روشن کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ میں آج ایسے نوجوان طلبہ و طالبات کی تقریب اسناد میں موجود ہوں جو اپنی عمر کے اعتبار سے آبادی کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ ہمارے یہ نوجوان ہنر سیکھ کر عملی زندگی میں قدم رکھ رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ آنے والے دنوں میں نہ صرف معاشرے کے مفید شہری بنیں گے بلکہ اپنے گھر اور خاندان کی کفالت کی ذمہ داریاں بطور احسن سنبھال سکیں گے۔ میں سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے تمام طلبہ و طالبات کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے مقاصد میں کامیاب فرمائے اور ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نزدیک اس موقع پر ان طالب علموں کے اساتذہ اور والدین بھی یکساں طور پر مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ آج کامیاب ہونے والے ان طالب علموں کی کامیابی میں ان کے اساتذہ اور والدین کی محنت اور دعاؤں کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس موقع پر میں کو کمانڈر لاہور اور لائٹ کے ڈائریکٹر کو خصوصی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات میں سے اپنا وقت نکالا اور اس شاندار ادارے کو اور آگے بڑھایا، اور اس حوالے سے میں چیئرمین نیفٹیک کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ پورے پاکستان میں اس عظیم اور انتہائی شاندار انیشیٹو کو جس طرح پروموٹ کر رہے ہیں، وہاں پر وزیر اعظم پاکستان بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ملک خدا داد پاکستان ایک نعمت عظمیٰ کی صورت میں بے شمار قربانی کے بعد حاصل ہوئی۔ اس پر ہم جس قدر بھی شکر خداوندی بجا لائیں کم ہے۔ کیا کہ پاکستان کی بعد کی تاریخ اس تلخ حقیقت کو اجاگر کرتی ہے کہ ہم 1947 میں آج تک کفران نعمت کا ارتکاب کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہماری کامیابیاں کم اور ناکامیاں زیادہ ہیں۔ معاشی طور پر ہم پسماندہ ہیں۔ ہم وہ بدقسمت قوم ہے جو دہشت گردی کا شکار ہے، مگر جس پر دہشت گرد ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ لوڈ شیڈنگ، بدامنی، فرقہ واریت نے ہماری معیشت کا برا حال کر دیا ہے۔ کشکول لے کر ہم دنیا بھر میں بھیک مانگ رہے ہیں۔ وہ قوم جو ایٹم بم بنا سکتی ہے اور جو دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت کے طور پر ابھر سکتی ہے، اس کی اس مفلوق الحالی کی کیا وجہ ہے؟ آج ہم سب کو مل کر اس کا جواب تلاش کرنا ہے۔ ہمارا ملک تعلیمی لحاظ سے بھی
کوئی خوش آئین منظر پیش نہیں کرتا۔ دوسرے شعبوں کی طرح یہ شعبہ بھی بے شمار مالی اور انتظامی مسائل کا شکار رہا ہے۔ معیاری درسگاہوں اور اساتذہ کی کمی، محدود مالی وسائل، کم علمی اور حکومتوں کی عدم دلچسپی نے بھی ہمیں تعلیمی لحاظ سے پسماندہ رکھا، لیکن ہمیں مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اقوام عالم میں باعزت اور خوددار قوم کا درجہ حاصل کرنے کے لیے بیرونی امداد کے نشہ سے چھٹکارا حاصل کر کے ہمیں خود انحصاری کی طرف بڑھنا ہوگا۔ ہمیں ماضی کو بھول کر ایک بہتر مستقبل کی بنیاد رکھنی ہوگی۔ مغربی ممالک نے آج جو اوج کمال حاصل کیا ہے وہ تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ تعلیم کو فروغ دے کر حاصل کیا ہے۔ ہمیں ان سے بھیک مانگنے کے بجائے تعلیم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ان کی مدد لینا ہوگی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تعلیم ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ قوموں کی ترقی اور ان کی عزت و وقار بلند و بالا عمارات، کشادہ سڑکوں اور کارخانوں کی بجائے صرف اور صرف تعلیم اور سائنس کی بدولت ہے۔ تاریخ نے ثابت کر دیا ہے کہ وہی قومیں ترقی کی منازل طے کرتی ہیں جو تعلیم کے میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑتی ہیں۔ امریکہ کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ ساؤتھ ایشیا کی ریاستیں ہوں یا یورپی ممالک، ان سب کی ترقی تعلیمی کی قدم قدم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ معاشی ترقی کا خواب شرح خواندگی میں اضافے کے بغیر حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتا۔ تعلیم کی اسی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے وزارت اعلیٰ پر فائز ہونے کے بعد تعلیمی ایمرجنسی نافذ کر کے ہنگامی بنیادوں پر ترقیاتی منصوبہ بندی کی اور اس سال کے بجٹ میں ریکارڈ فنڈز تعلیم کے شعبے کے لیے مختص کیے ہیں۔ 5 سال چند اقدامات یوں ہیں: 5 سال کی مدت ملازمت پوری کرنے والے کانٹریکٹ لیکچراروں کو مستقل کرنا، آنری ٹیچنگ انسٹرکٹر کا اعزازیہ 10,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ پرائمری ٹیچر کو گریڈ 7 سے 9 اور ایلیمنٹری استاد کو گریڈ 9 سے 14 دے دیا گیا ہے۔ ہر سال 2,000 اساتذہ کو بہترین کارکردگی پر 50,000 روپے انعام اور ریٹائرمنٹ پر 5 مرلے کا رہائشی پلاٹ۔ پسماندہ علاقوں میں تعلیم و تدریس کو معیاری بنانے کے لیے کالج اساتذہ کو 3,000 روپے اضافی الاؤنس، جبکہ ادارے کے سربراہ کا الاؤنس بڑھا کر 7,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ پسماندہ علاقوں میں کالج کے پرنسپل کا الاؤنس 10,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ بورڈ اور یونیورسٹی کے امتحانات میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کے لیے انعامات اور اندرون اور بیرون ملک تعلیمی اور تفریحی دورے 20 طلباء طالبات کو برطانیہ اور جرمنی کی اعلیٰ یونیورسٹی کے دورے پر بھیجا گیا۔ میڈیکل کالجوں میں سیلف رینک اسکیم کا خاتمہ کر دیا گیا کیونکہ یہ محنت اور دیانت پر ایک ڈاکہ تھا۔ 144 دانش اسکول قائم کرنے کا فیصلہ، اس کے اوپر عملی اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ مستحق طلباء کے لیے 4 ارب روپے کی خطی رقم سے پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کا قیام۔ اب یہ رقم جو 4 ارب ہو چکی ہے اور آنے والے سالوں میں 5 سالوں میں 10 ارب روپے ہو جائے گی۔ یہ پاکستان کی تاریخ ہے۔ معیاری تعلیم کے فروغ کے لیے سینٹر آف ایکسلنس پروجیکٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس سال میرٹ پر، صرف میرٹ پر، بغیر کسی سیاسی اور افسر شاہی کی دخل اندازی کے 34,000 گریجویٹ اساتذہ کی بھرتی کی جا چکی ہے۔ 1,050 اسکولوں میں 57 کروڑ 80 لاکھ روپے کا ووکیشنل ٹریننگ کا سامان مہیا کیا جا رہا ہے۔ 2,205 اسکولوں کو
انگلش میڈیم اسکول کا درجہ دیا جا رہا ہے. 13,000 اساتذہ کو دوران ملازمت تربیت دینے کا پروگرام بنایا گیا ہے. فنی تعلیم کے فروغ کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کا قیام کیا گیا ہے. ٹیکنیکل اداروں میں نصاب کو انڈسٹری کی مقامی ضروریات کے مطابق ڈھالنے کے لیے ضلعی سطح پر بورڈ آف مینجمنٹ کا قیام اور ٹیفٹا کے ترقیاتی پروگرام کے لیے 3.2 ارب روپے کی فراہمی ان کو کر دی گئی ہے. ہماری حکومت ٹیکنیکل اور ووکیشنل تعلیم کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہی ہے. ہمارے ہاں اکثر دیکھا گیا ہے کہ طالب علموں کی کثیر تعداد میٹرک کے بعد اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دیتی ہے، اور جب یہ نوجوان عملی زندگی میں قدم جمانے کی کوشش کرتے ہیں تو فنی مہارت اور تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے اکثر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. نتیجتاً ان میں سے کچھ جرائم پیشہ لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور ملک و قوم کے لیے بدنامی اور رسوائی کا باعث بنتے ہیں. کسی بھی ملک کی ترقی و معیشت کے استحکام کا انحصار صنعت، زراعت اور حرفت کے میدان سے وابستہ مشینری اور افرادی قوت سے ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے صوبائی سطح پر ووکیشنل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کو انڈسٹری اور زراعت سے مربوط کر دیا ہے. صوبہ پنجاب میں زراعت اور انڈسٹری اور فنی تعلیمی اداروں کے آپس میں کوئی روابط نہ تھے. نصاب انڈسٹری اور زراعت کی ضروریات کے مطابق نہ تھا، جس کی وجہ سے فنی تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل بچوں کو روزگار کے حصول میں دشواری پیش آتی تھی. اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیکنیکل ایجوکیشن ٹریننگ اتھارٹی بنائی گئی، جس میں صوبہ بھر کے تمام فنی تعلیمی اداروں کو یکجا کر دیا گیا ہے. قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہم نے ضلعی سطح پر بورڈ آف مینجمنٹ بنا کر ان میں مقامی صنعت کاروں اور زراعت کے ماہرین کو نمائندگی دی ہے، تاکہ ان اداروں میں پڑھائے جانے والا نصاب انڈسٹری کی مقامی ضروریات کے مطابق ہو. اس وقت صوبہ بھر سے تقریباً 400 کے قریب صنعت کار اپنے خدمات رضاکارانہ طور پر فراہم کر رہے ہیں. اسی طرح پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے اشتراک کی خوشانی بنیاد رکھی گئی ہے. فنی تعلیم کی اہمیت کے پیش نظر میں نے ٹیفٹا کو 2 سالوں میں 5 لاکھ بچوں کو ہنرمند بنانے کا ٹارگٹ دیا ہے. انہیں 3 ارب 20 کروڑ روپے سالانہ ترقیاتی کاموں کے لیے دیے گئے ہیں، تاکہ اس شعبوں کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا سکے. ہمارے یہاں برسر روزگار افراد کا تناسب صنعتی شعبوں میں 43%، زراعت میں 36% اور خدمات یعنی سروس سیکٹر کے شعبے میں 20% ہے. 1995 سے لے کر اب تک 80 لاکھ کارکن زرعی شعبے کو خیر بات کہہ کر صنعت اور خدمات کے شعبے میں منتقل ہو چکے ہیں. اس طرح ہمارا خدمات کا شعبہ سروس سیکٹر 55% سے زائد افراد کو روزگار مہیا کر رہا ہے اور 59% بے روزگار خواندہ یا نیم خواندہ ہے. ہماری 33% لیبر فورس کی تعلیم 1 سال سے بھی کم ہے، جبکہ 70% نے 8 سال سے کم اسکول کی تعلیم حاصل کی ہے. مصر جیسے ملک میں 11 تا 17 سال کی عمر کے 30% افراد فنی تعلیم کے لیے رجسٹرڈ ہوتے ہیں، جبکہ پاکستان میں صرف 1% افراد اپنے آپ کو فنی تعلیم کے لیے وقف کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی ترقی اور معیشت کا انحصار صنعت و حرفت کے میدان سے وابستہ اداروں اور افرادی قوت پر ہوتا ہے. جہاں لوگ زیادہ ہنرمند ہوں وہ ملک ترقی کے لحاظ سے سب سے آگے ہوگا. جاپان، چین، ملیشیا اور سنگاپور جیسے ممالک کی مثالیں ہم سب کے سامنے ہیں، جہاں اس شعبے میں 41% تک انرولمنٹ کی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ پنجاب حکومت تعلیم کو اپنی اولین ترجیح سمجھتی ہے اور خاص طور پر فنی تعلیم کے فروغ کے لیے اپنے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے. مجھے بے حد خوشی ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج اپنے فرائض منصبی سے عہدہ ہونے کے ساتھ ساتھ تعلیمی شعبے میں بھی پیش ہیں، جس پر میں انہیں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ لوگ
لائٹ جیسے مثالی ادارے کے قیام پر صرف ستائش کے مستحق ہی نہیں بلکہ میں ذاتی طور پر ان کا شکر گزار ہوں کہ جس پاکستان کا میں خواب دیکھ رہا ہوں وہ لائٹ کے زیر سایہ مجھے واضح نظر آ رہا ہے. مجھے یہ جان کر خوشگوار احساس ہوا ہے کہ لاہور انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن میں پورے ملک سے لوگ فنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اپنے خاندانوں کی کفالت کا ذریعہ بن رہے ہیں. یہاں بالخصوص قابل ستائش ہے کہ اس ادارے میں شہدائے پھاٹا بلوچستان زلزلہ علاقے کے طلباء اور معذور افراد کے لیے خصوصی کوٹا رکھا گیا ہے. میرے لیے یہ بات بھی باعث اطمینان ہے کہ لائف میں پڑھائے جانے والے کورسز مارکیٹ کی طلب کے عین مطابق ترتیب دیے گئے ہیں تاکہ ہنرمند افراد کو روزگار حاصل کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہ ہو. اس سے قبل کہ میں اپنی معذورات ختم کروں میں ایک دو نکات پر آپ کی توجہ چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا خداداد ملک ہے جو عظیم قربانیوں کی بدولت ناز وجود میں آیا اور پاکستان میں کسی